اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک پہاڑ نے ایک گابن اونٹنی کو اور عجب بلی کو جنم دیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، مگر مال و دولت کی فراوانی نے ان میں ایسی بے راہ روی پیدا کر دی تھی کہ ہر طرح کی برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شرک کی لعنت میں گرفتار تھے اور بتوں کی پرستش کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا، ان کو جھٹلایا اور کہا آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول کیسے مان لیں؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ دکھائیے۔ چلیں، یہ سامنے جو چٹان ہے، آپ اس میں سے ایک فربا خوبصورت گابن اونٹنی نکال کر ہم کو دکھائیے جو باہر آتے ہی فوراً بچہ بھی جنے۔ اگر آپ نے ایسا کر دکھایا تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سمود سے اس بات پر پختہ وعدہ لے لیا کہ اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد وہ سب ایمان لے آئیں گے، تو آپ کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر آپ نے جیسے ہی اس چٹان کی طرف اشارہ کیا، اس میں حرکت ہوئی، درمیان سے چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے خوبصورت اور بہت بڑی گابن اونٹنی نکل پڑی۔ فوراً اس نے ایک بچہ جنا اور اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چرنے لگی۔ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی کی جسامت بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور دوسرے جانور ڈر کر بھاگنے لگے۔ وہ اونٹنی جب پانی کے تالاب کے پاس آئی تو اس تالاب کا سارا پانی پی گئی۔ اس معجزہ کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور پہلے کی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ چونکہ اس بستی میں صرف ایک ہی ایسا تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے صاف پانی گر کر جمع ہوتا، اور اسی پانی کو وہاں کے سارے لوگ پیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ ایک دن یہ تمہارے تالاب کا سارا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم لوگ پیا کرو۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی، اس کی ہیبت سے اس دن اس تالاب کے پاس کوئی انسان تو کیا، کوئی جانور بھی نہ آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اس اونٹنی کی عظمت سے آگاہ کرتے ہوئے یوں فرمایا، قرآن، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہاری۔ یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ یعنی یہ ایسا اللہ کا ناکہ ہے جو سلبن کسی کی پیٹھ میں نہ رہا، نہ کسی پیٹ میں رہا، نہ کسی نر سے پیدا ہوا، نہ کسی مادہ سے پیدا ہوا، نہ کسی حمل میں رہا، اور نہ ہی اس کی خلقت دھیرے دھیرے کمال تک پہنچی، بلکہ کسی جان کی پیدائش کی عادتاً جتنے طریقے ہیں اس کے برخلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے اچانک پیدا ہوئی۔ اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ جننا ایک معجزہ ہے، روزانہ پورے قبیلے کے برابر پانی پی جانا بھی ایک معجزہ، روزانہ اس قدر دودھ دینا کہ سارے قبیلے والے مل کر پیا کریں، یہ بھی ایک الگ معجزہ۔ اس کے پانی پینے کے دن کسی انسان یا چرند و پرند کا پانی پینے کے مقصد سے اس تالاب کے قریب نہ آنا، گویا یہ بھی ایک معجزہ۔ کچھ عرصہ تو ایسا چلتا رہا، پھر قوم نے اس اونٹنی سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اپنے رب کی نافرمانی کی۔ جب اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں کا یہ حشر دیکھا تو فوراً بھاگتا ہوا پہاڑ کی طرف گیا اور غائب ہو گیا۔ یہ لوگ اس قدر بے باک اور نڈر ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر کو ہی
قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تم لوگوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، وہ اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی اسے مار ڈالا، اب عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے۔ 3 دن بعد تم لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ۔ اس کے بعد ایسا عذاب آئے گا جسے تم سب ایسے فنا ہو جاؤ گے کہ تمہارا کوئی نام و نشان تک نہ رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر زلزلے کا عذاب بھیجا اور پوری کی پوری بستی ویران اور کھنڈر ہو گئی، جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی بستی سرے سے موجود ہی نہ تھی۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ محترم ناظرین اکرام، ہماری ویڈیو کا یہ پہلا حصہ ہے، انشاءاللہ جلد ہی ہم آپ کو دوسرا حصہ بھی پیش کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔